غزوہ بنو نضیر۔ ربیع الاول 4 ہجری۔ عمر بن امیہ بن زمری جب بیر معونہ سے مدینہ واپس ہوئے تو راستے میں بنی عامر کے 2 مشرک ساتھ ہو لیے۔ مقام قنات میں پہنچ کر ایک باغ میں ٹھہرے۔ جب یہ دونوں شخص سو گئے تو عمر بن امیہ نے یہ سمجھ کر کہ اس قبیلے کے سردار عامر بن طفیل نے 70 مسلمان شہید کیے ہیں، سب کا انتقام تو فی الحال دشوار ہے، بعض ہی کا انتقام اور بدلہ لے لوں، اس لیے ان دونوں کو قتل کر ڈالا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں سے عہد اور پیمان تھا، مگر عمر بن امیہ کو اس کی خبر نہ تھی۔ مدینہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، ان سے تو ہمارا عہد اور پیمان تھا، ان کی دیت اور خون بہا دینا ضروری ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شخصوں کی دیت روانہ فرمائی۔ بنی نضیر بھی چونکہ بنی عامر کے حلیف تھے، اس لیے ازروع معاہدہ دیت کا کچھ حصہ جو بنی نضیر کے ذمے بھی واجب الادا تھا، اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دیت میں اعانت اور امداد دینے کی غرض سے بنو نضیر کے پاس تشریف لے گئے۔ ابو بکر اور عمر اور عثمان، زبیر، طلحہ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن معاذ، اسید بن حضیر اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ جا کر ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے۔ بنو نضیر نے بظاہر نہایت خندہ پیشانی سے جواب دیا اور خون بہا میں شرکت اور اعانت کا وعدہ کیا، لیکن اندرونی طور پر یہ مشورہ کیا کہ ایک شخص چھت پر چڑھ کر اوپر سے ایک بھاری پتھر گرا دے۔ سلام بن مشکم نے کہا، ایسا ہرگز نہ کرو، خدا کی قسم اس کا رب اس کو خبر کر دے گا، نیز یہ بدعہدی ہے۔ چنانچہ کچھ دیر نہ گزری کہ جبریل امین وحی لے کر نازل ہوئے اور آپ کو ان کے مشورے سے مطلع کر دیا۔ آپ فوراً ہی وہاں سے اٹھ کر مدینہ تشریف لے آئے اور صحابہ وہیں بیٹھے رہے۔ یہود کو جب آپ کے چلے جانے کا علم ہوا تو بہت نادم ہوئے۔ ینانہ بن حویرہ یہودی نے کہا، تم کو معلوم نہیں کہ محمد کیوں اٹھ کر چلے گئے؟ خدا کی قسم ان کو تمہاری غداری کا علم ہو گیا، بخدا وہ اللہ کے رسول ہیں۔ جب آپ کی واپسی میں تاخیر ہوئی تو صحابہ آپ کی تلاش میں مدینہ آئے۔ آپ نے یہود کی غداری سے مطلع فرمایا اور بنو نضیر پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ عبداللہ بن ام مکتوم کو مدینہ کا عامل مقرر فرما کر بنو نضیر کی طرف روانہ ہوئے اور جا کر ان کا محاصرہ کیا۔ بنو نضیر نے اپنے قلعوں میں گھس کر دروازے بند کر لیے۔ کچھ تو ان کو اپنے مضبوط اور مستحکم قلعوں پر گھمنڈ تھا، اور پھر عبداللہ بن ابی اور منافقین کے اس پیام نے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور مغرور بنا دیا، لیکن ان کی طرف سے مسلمانوں کے مقابلے میں آنے کی کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ اس کے علاوہ بنو نضیر نے ایک اور غداری اور عیاری کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیام بھیجا کہ آپ 3 آدمی اپنے ہمراہ لائیں، ہمارے 3 عالم آپ سے گفتگو کریں گے، اگر وہ ایمان لے آئے تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے۔ اور اندرونی طور پر ان عالموں کو یہ ہدایت کر دی کہ ملاقات کے وقت اپنے کپڑوں میں خنجر چھپا کر لے جائیں تاکہ موقع پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، مگر آپ کو ایک ذریعے سے ان کی اس چالاکی اور عیاری کا ملاقات سے پہلے ہی علم ہو گیا۔ غرض یہ کہ بنو نضیر کی متعدد غداریوں اور عیاریوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملے کا حکم دیا اور 15 روز تک ان کو محاصرے میں رکھا اور ان کے باغوں اور درختوں کے کاٹنے اور جلانے کا حکم دیا۔ سہیلی نے روض الانف میں لکھا ہے کہ سب نخلستان نہیں کاٹا گیا، بلکہ صرف لینا جو ایک خاص قسم کی کھجور ہے اور عرب کی عام خوراک نہیں ہے، اس کے درخت کٹوا دیے گئے تھے۔ ممکن ہے کہ درختوں کے جھنڈ سے کمینگاہ کا کام لیا جاتا ہو، اس لیے وہ صاف کروا دیے گئے کہ محاصرے میں کوئی چیز حائل نہ ہو۔ امام احمد کے نزدیک درخت وغیرہ میدان جنگ میں اسی وقت کاٹے جاتے ہیں جبکہ کاٹے بغیر چارہ کار نہ ہو۔ اسحاق کا قول ہے کہ اگر دشمن درختوں کی آڑ میں ہو تو ان میں آگ لگا دینا بھی درست ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان ائمہ کے نزدیک اس موقع پر درخت کا کاٹنا جنگی ضرورت کا اقتضا تھا۔ بنی نضیر بالآخر خائب و خاسر ہو کر امن کے خواستگار ہوئے۔ آپ نے فرمایا، 10 دن کی مہلت ہے، مدینہ خالی کر دو۔
اہل و عیال، بچوں اور عورتوں کو جہاں چاہو لے جاؤ باستثناء سامان حرب۔ جس قدر سامان اونٹوں اور سواریوں پر لے جا سکتے ہو اس کی اجازت ہے۔ یہودیوں نے مال کی حرص اور طمع میں مکانوں کے دروازے اور چوکھٹ تک اکھاڑ لیے اور جہاں تک بن پڑا اونٹوں پر لاد کر لے گئے اور مدینے سے جلا وطن ہوئے۔ ان کے جاتے وقت یہ جھگڑا پیش آیا کہ انصار کی اولاد جنہوں نے یہودی مذہب اختیار کر لیا تھا اور یہودی ان کو اتحاد مذہب کی وجہ سے ساتھ لیے جاتے تھے، انصار نے ان کو روک لیا کہ ہم ان کو نہ جانے دیں گے۔ اس پر قرآن مجید کی آیت اتری، لا اکراہ فی الدین، یعنی مذہب میں زبردستی نہیں ہے۔ اکثر تو ان میں سے خیبر میں جا کر ٹھہرے اور بعض شام چلے گئے، اور ان کے سردار حیی بن اخطب اور کنانہ بن ربیع اور سلام ابن ابی الحقیق بھی انہی لوگوں میں تھے جو خیبر میں جا کر ٹھہرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال و اسباب کو مہاجرین پر تقسیم فرمایا تاکہ انصار سے ان کا بوجھ ہلکا ہو، اگرچہ انصار اپنے اخلاص و ایثار کی بنا پر اس بار کو بار نہیں بلکہ آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی بہار سمجھتے ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جمع فرما کر خطبہ دیا۔ حمد و ثنا کے بعد انصار نے مہاجرین کے ساتھ جو کچھ سلوک اور احسان کیا تھا اس کو سراہا اور بعد ازاں یہ ارشاد فرمایا، اے گروہ انصار، اگر چاہو تو میں اموال بنی نذیر کو تم میں اور مہاجرین میں برابر تقسیم کر دوں اور حسب سابق مہاجرین تمہارے شریک حال رہیں، اور اگر چاہو تو فقط مہاجرین پر تقسیم کر دوں اور وہ تمہارے گھر خالی کر دیں۔ سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ سرداران انصار نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نہایت طیب خاطر سے اس پر راضی ہیں کہ مال آپ فقط مہاجرین میں تقسیم فرما دیں اور حسب سابق مہاجرین ہمارے ہی گھروں میں رہیں اور کھانے اور پینے میں ہمارے شریک رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر مسرور ہوئے اور یہ دعا دی، اے اللہ، انصار پر اور انصار کی اولاد پر اپنی خاص مہربانی فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مال مہاجرین پر تقسیم فرما دیا۔ انصار میں صرف ابو دجانہ اور سہل بن حنیف کو بوجہ تنگدستی کے اس میں سے حصہ عطا فرمایا۔ اس غزوے میں بنو نذیر میں سے صرف 2 شخص مسلمان ہوئے، یامین بن عمیر اور ابو سعید بن وہب رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان کے مال و اسباب سے کچھ تعرض نہیں کیا گیا، اپنی املاک پر قابض رہے، اور سورہ حشر اسی غزوے میں نازل ہوئی جس کو عبداللہ بن عباس سورہ بنی نذیر کہا کرتے تھے۔ اس صورت میں حق تعالی نے مال فیء کے احکام اور مصارف بیان فرمائے۔ آیات قرآنیہ کی ذیل میں ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دوسری باری آئی اس کی، یہ ہے بنو نذیر۔ غزوہ احد کے بعد سن 3 میں غزوہ احد ہوا ہے، سن 4 میں ان یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے، ان کا ایک سردار تھا کعب بن اشرف، اس نے بڑی ریشہ دوانی شروع کی، قریش کے ساتھ سلسلہ جنبانی ہو رہا ہے، خود بھی گیا کسی طریقے سے، ہم تو ہماری جان زیق میں آ گئی ہے، محمد آ گئے وہاں پر، آپ کی قوم کے لوگ ہیں، اب آپ ہی ہمیں ہماری جان ان سے چھڑائیں اور آپ لوگ حملہ کریں، ہم اندر سے مدد کریں گے۔ لہذا یہ ساری ریشہ دوانی ہو رہی تھی۔ ایک مرتبہ حضور کو بلایا، کچھ معاملات میں گفتگو کرنی ہے، جہاں بیٹھے ہوئے تھے کسی دیوار کی سائے میں نیچے، اس کے اوپر سے ایک بڑی چکی کا پاٹ جو ہے پھینکا تاکہ حضور کو ہلاک کر دے۔ تو یہ ساری ان کی طرف سے ریشہ دوانیاں ہو رہی تھیں۔ اس کے بعد بالآخر حضور نے فیصلہ کیا، ان کے خلاف اقدام کیا۔ ربیع الاول سن 4 میں محاصرہ کر لیا ان کا۔ 6 دن یا یہ کہ مختلف تعداد آئی ہے دنوں کی، یہ محاصرہ جاری رہا۔ ان میں ہمت نہیں ہوئی کہ یہ مقابلہ کرتے، بالآخر انہوں نے سرنڈر کر دیا اور طے یہ پایا کہ انہیں جانے کی اجازت ہوگی اور جو سامان بھی یہ یہاں سے لے جا سکے۔ تو اب یہ ظاہر بات ہے کہ ان کے مکان تھے، وہ مکان بھی وہ گرا رہے تھے، کواڑ ہی لے جائیں، وہ جو اوپر کڑیاں لگی ہوئی ہیں وہی لے جائیں۔ تو یہ سب کے سب جو پورا قبیلہ ہے نکل گیا، جو سامان اٹھا کر لے جا سکتے تھے وہ لے گئے۔ وہ تیسرا معاملہ جو ہوا پھر وہ بنو قریظہ کا ہوا، وہ غزوہ احزاب کے بعد ہوا، وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ احزاب کے اندر۔ اس طرح ایک ایک کر کے تینوں ان قبائل نے یہود کے وعدہ خلافی کی اور پھر وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچے۔ یہ بنی نذیر کا معاملہ ہے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم، وہی ہے جس نے نکال باہر کیا ان کافروں کو جو اہل کتاب میں سے تھے ان کے گھروں سے، لاول الحشر، پہلے جمع ہونے کے وقت۔
یعنی مسلمان بھی سمجھتے تھے کہ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا معاملہ، جنگ ہوگی، یہ سامنے آئیں گے، میدان میں آئیں گے، جنگ ہوگی، خونریزی ہوگی۔ ان لوگوں کی بھی بڑی بڑکیں تھیں، پہلے تو بہت بڑکیں مارتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ مسلمانوں، قریش سے تمہاری جنگ ہوئی ہے، اگر بھی ہم سے اگر مقابلہ پیش آئے تو تمہیں معلوم ہوگا جنگ کسے کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ آل عمران کے بالکل شروع میں اس کا تذکرہ ہے۔ لیکن یہ کہ اول الحشر، یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی ہی مرتبہ جمع ہوئے ہیں، مسلمانوں نے آ کے محاصرہ کیا اور یہ نکل آئے اور ہتھیار رکھ دیے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ پہلی مرتبہ تو یہ یہاں سے اب نکالے جا رہے ہیں، پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ خیبر سے بھی کھڑے جائیں گے۔ حضرت عمر کے زمانے میں تو جزیرہ نما عرب کو خالی کرا دیا گیا عیسائیوں سے اور یہودیوں سے۔ پھر ایک اور حشر ہونے والا ہے، وہ قیامت کا حشر ہے۔ تو اول الحشر یہ ہے جو ہوا ہے، ان کے ساتھ پیش آیا۔ ما ظننتم ان یخرجوا، مسلمانوں تمہارا بھی گمان یہ نہیں تھا کہ وہ نکل جائیں گے اتنی آسانی سے۔ وظنوا، اور ان کا بھی یہ یقین تھا، انہم مانعتہم حصونہم، کہ ان کے جو قلعے ہیں وہ انہیں بچا لیں گے، ان کی حفاظت کریں گے، من اللہ، اللہ سے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، تو اللہ نے تو ان پر حملہ کیا وہاں سے جہاں سے انہیں گمان ہی نہیں تھا، یعنی ان کے دلوں میں روب ڈال دیا۔ باہر سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اللہ کو، اللہ نے ان کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے روب جو ہے وہ ڈال دیا۔ یخربون بیوتہم، اب دیکھ لو وہ خود اپنے گھر جو ہے ان کی تخریب کر رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، کوئی کیواڑ نکالنے کو، کوئی کھڑکی نکالنے کو، کوئی چوکٹ نکالنے کو، کوئی اور اوپر جو ہے کڑیاں اور شہتیر لے جانے کے لیے۔ یخربون بیوتہم بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے بھی تخریب ہو رہی ہے، وایدی المومنین، اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے بھی۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، تو اے آنکھوں والوں عبرت حاصل کرو۔ یہ گویا کہ سنایا جا رہا ہے بنو قریظہ کو بھی، جب تم رہ گئے ہو، ایک رہ گیا، عبرت حاصل کرو۔ ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء، اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ لکھ نہ دیا ہوتا کہ ان کو جلا وطن کیا جائے گا، لعذبہم فی الدنیا، تو انہیں اور سخت عذاب دیتا دنیا کی زندگی میں، ولہم فی الآخرۃ عذاب النار، اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے ہی۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، زدم زدہ کی۔ ومن یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب، اور جو اللہ کے ساتھ، تو اس کے ساتھ زدم زدہ کرے، اللہ کے ساتھ اللہ کی مخالفت پر کمر کس لے، تو تم سن لو کہ اللہ تعالیٰ تو پھر سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، جو بھی تم نے لینا، یہ ایک خاص قسم کے کھجور کا درخت ہوتا تھا لینا، ان کے جو یہ گڑھیاں تھیں، ان کے جو مکان تھے، حویلیاں تھیں، ان کے چاروں طرف جو ہے کھجوروں کے اس طرح کی باڑ سی جیسے لگی ہوئی تھی، ایک طرح کی فصیل کھجوروں کا درخت ڈھلے۔ تو جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا تو بعض جگہوں سے انہوں نے کھجور کے یہ درخت کاٹے، اس لیے کہ حملہ کرنے کے لیے کھلی جگہ چاہیے تھی۔ تو انہوں نے پھر پروپیگنڈا بنایا، اسکینڈل بنا دیا، دیکھو یہ اللہ کے رسول بنے پھرتے ہیں اور یہ اہل ایمان، اور یہ درخت کاٹ رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اس اقدام کی طرف ان کا جواز عطا فرمایا ہے کہ یہ تم نے صحیح کیا، تو غلط کام نہیں کیا۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها، تم نے جو بھی وہ کھجور کے درخت کاٹے یا جو بھی تم نے چھوڑ دیے انہیں، قائمۃ علی اصولها، جو اپنی جڑوں پر کھڑے ہوئے ہیں اب بھی، فباذن اللہ، یہ سب اللہ کے اذن سے ہوا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نہیں روکا ہے تو ان کا نہ روکنا گویا کہ اللہ کی طرف سے اس کی ایک منظوری اور اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امپلائڈ جو ہے اس کی سینکشن ہے۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین، اور یہ اس لیے تھا تاکہ فاسقوں کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے اور ذلیل و خوار کرے۔ اب اس سورہ مبارکہ کا یہ ایک اہم ترین مضمون آ رہا ہے، اور وہ ہے فے کا مال غنیمت۔ جب جنگ ہو اور جنگ کے نتیجے میں جو بھی مال ملے وہ مال غنیمت ہے، اس کا حکم سورہ انفال میں آ چکا۔ خمس جو ہے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور رسول کے قرابت داروں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور وابن السبیل اور مسافر کے لیے، 4 حصے تقسیم ہو جائیں گے مجاہدین کے مابین جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا، اور ان میں سے جو سواری والے ہوں گے دوہرا حصہ، اور جو پیدل ہوں گے انہیں اکیلا۔ یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی، لہذا یہ مال فے ہے، یہ غنیمت نہیں ہے، یہ مال فے ہے،
اور یہ کل کا کل اللہ اور اس کے رسول کا ہے. گویا کہ اس میں کسی کو بھی مسلمان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا سوائے اس کے کہ جو اللہ کا رسول کسی کو فقیر کو غریب کو مسکین کو دینا چاہے وہ الگ بات ہے. وما افاء اللہ علی رسولہ، اور جو مال کے ہاتھ لگا دیا ہے اللہ نے اپنے رسول کے، منہم ان سے یعنی بنو نذیر سے، فما اوجفتم علیہ من خیر ولا رکاب، تو دیکھو اے مسلمانوں تم نے ان پر نہیں دوڑائے نہ اپنے گھوڑے نہ اونٹ، ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، یہ تو اللہ کی حکمت ہے، مشیت ہے، اس کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے. یہ خاص قدرت خدا بندی سے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، انہوں نے خود آ کے سرنڈر کر دیا. تو تمہیں تو جنگ کرنے کی نوبت پیش نہیں آئی، لہذا یہ مال غنیمت نہیں ہے. تو اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہ حکم آ رہا ہے ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، جو مال بھی ہاتھ لگا دے اللہ اپنے رسول کے ان تمام بستی والوں سے، فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اس کا جو مصرف ہے وہ یہ کہ اللہ اور اس کا رسول، اس سے مراد ہے اسلامی ریاست، پھر رسول کے اپنے اخراجات، اپنی ازواج مطہرات کا دار نفقہ، اپنا جو ذمہ داریاں ہیں معاشرتی، پھر رسول کے قرابت دار. ظاہر بات ہے ذی القربیٰ جو ہے وہ عام آدمی کے بھی قرابت دار ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہے، تو رسول کے بھی جو قرابت دار ہیں، اور رسول کا کوئی اور ذریعہ معاش تو ہے نہیں. والیتامى والمساکین وابن السبیل، باقی اس کے علاوہ جو بھی مستحق ہیں، فقراء ہیں، غریب ہیں اور ان کے لیے محتاج ہیں. کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، اور یہ اہم ترین اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹوز ہے. مقصد کیا ہے؟ کہ لا یکون، تاکہ ایسا نہ ہو کہ دولت تمہارے امیروں ہی کے مابین چکر لگاتی رہے. یعنی ظاہر بات ہے کہ اب جو جنگ میں حصہ لیا ہے، جن کے پاس گھوڑے بھی تھے اور اونٹ بھی تھے، اب ان کو دگنے حصے مل جاتے سارے اس مال میں سے، تو گویا کہ جو لوگ پہلے ہی سے کچھ مرفع الحال ہیں، جن کے پاس پہلے ہی کچھ ہے، انہی کی طرف مال اور بڑھ رہا ہے. اور جو بیچارے غریب ہیں وہاں کے، وہ گویا کہ اس سے ان کی غربت کے ازالے کی کوئی شکل نہیں ہو پائے گی. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ہے کہ دولت کی تقسیم ہو ایسی کہ اس کی سرکولیشن جو ہے معاشرے کے اندر، اس کی گردش دولت ایسی ہو کہ سب کو حصہ ملے اور سوسائٹی کے تمام طبقات جو ہے اس سے مستفید ہوں. کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ دولت، یہ سرمایہ، یہ مال تمہارے امیروں ہی کے مابین گردش میں رہے. اس کی ایک سادہ سی مثال میں دیتا ہوں کہ ایک کروڑ پتی کی بیٹی لاکھوں روپے کا جہیز لے کے ایک کروڑ پتی کے بیٹے کے گھر چلی گئی. گویا کہ وہ لاکھوں روپے کے جہیز میں گردش تو کی، لیکن ایک کروڑ پتی سے نکل کے دوسرے کروڑ پتی کے گھر چلی گئی. یہ دولت گردش کر رہی ہے اسی ایک اونچے طبقے کے اندر، انہی کے اندر جو ہے گردش ہو رہی. گردش ہے بھی اگر تو ان کے مابین ہونا یہ چاہیے کہ یہ سوسائٹی کے تمام طبقات کے اندر اس کا نفوذ ہو رہا ہو، سب کو اس سے فیض پہنچ رہا ہو، تاکہ یہ جو اس قدر جو ہے اونچ نیچ ہے، اتنی عدم مساوات ہے، وہ ختم ہو. وہ مساوات کے تمام انسان بالکل برابر کر دیے جائیں، وہ تو نہ کبھی ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے. وہ تو کمیونزم بھی مر گیا اور ایک دن کے لیے بھی اس مساوات کو قائم نہیں کر سکا. یہ ضرور ہے کہ انہوں نے جو اتنا فرق و تفاوت تھا، وہ نہیں ہے کہ جو امریکہ میں آج بھی ہے اور اس وقت بھی تھا، وہ فرق و تفاوت وہاں نہیں تھا. لیکن یہ کہ بالکل برابر سپاہی اور سپہ سالار برابر تو نہیں ہو سکتے، کچھ نہ کچھ فرق تو ہوگا. لیکن یہ کہ ایسا نہ ہو کہ معاشرے کے ایک طبقے میں ایک طرف کو احتیاج ہی احتیاج بڑھتی چلی جائے، بھوک ہو، احتیاج ہو، جس کے لیے کہ یہاں تک فرمایا حضور نے کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر جو ہے احتیاج وہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور جدید میں جو بھی معاشی مسائل کی پیچیدگیاں پیدا ہونے والی تھی، اس کا بڑا گہرا فہم جو تھا سب سے پہلے جس عالم دین کو ہوا ہے وہ شاہ ولی اللہ دہلوی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جس معاشرے میں، جس ملک میں تقسیم دولت کا نظام غیر منصفانہ ہوگا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک طرف دولت کے انبار ہوں گے، نتیجہ یہ کہ عیاشیاں ہوں گی، بدماشیاں ہوں گی. دوسری طرف عام لوگ جو ہے وہ ڈھور ڈنگر بن کر رہ جائیں گے، وہ بار برداری کے جانوروں کی حیثیت اختیار کر لیں گے کہ صبح سے لے کے شام تک کمر توڑ دینے والی جو ہے مشقت کر کے بھی بمشکل اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں. تو گویا کہ یہ غیر مساوی نظام تقسیم دولت جو ہے یہ دو دھاری تلوار ہے، ادھر بھی کاٹ رہی ہے ادھر بھی کاٹ رہی ہے. جدھر ایکومولیشن آف ویلتھ ہو رہی ہے ادھر عیاشیاں ہیں، بدماشیاں ہیں، ادھر جو بھی کچھ ہو رہا ہے اللے تللے ہیں.
نمود و نمائش کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے، اس سے اور جو ہے دل پھٹ رہے ہیں. کسی بڑے سیٹ صاحب کی بیٹی کی شادی ہے اور پوری کوٹھی بقع نور بنی ہوئی ہے، ایک ایک پتے کے ساتھ انہوں نے لگا رکھا ہے ایک ایک بند، اور دوسری طرف اس سیٹ کا کوئی نہ کوئی شوفر بھی ہے، کوئی اس کا کھانا پکانے والا ہے، کوئی چوکیدار ہے، کوئی مالی ہے، اور اس کے گھر میں بچی جو ہے بوڑھی ہو رہی ہے اور اس کا ہاتھ پیلا نہیں ہو سکتا، اس لیے کچھ نہیں ہے اس کے پاس. تو ان ملازمین کے دل میں ان کی محبت پیدا ہوگی یا نفرت پیدا ہوگی؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تو چاہتا ہے تمہارے مابین دشمنی اور بغض کے جذبات پیدا کرے، وہ پیدا ہو رہے ہیں. دوسری طرف فقر ہے، کاد الفقر ویقول الکفر، تو اس میں یہ ہے کہ ضرورت ہے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، نظام ایسا ہونا چاہیے کہ منصفانہ عادلانہ تقسیم ہو دولت کی، اور اس طرح سے مستقل طبقات بن کر نہ رہ جائے. وما آتاکم الرسول فخذوہ، اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت فوری طور پر تو بڑا دھکا لگا ہوگا نا. اوس اور خزرج کے مسلمان جو تھے وہ جب آئے تھے، محاصرہ کیا تھا، توقع انہیں یہ ہوگی کہ مال غنیمت میں سے ہمیں ملے گا، تو فوری طور پر یہ سمجھ آخر انسان تھے، فرشتے تو نہیں تھے نا، تو انہیں یقیناً کو ایک دھکا سا لگا ہوگا، شوق پہنچا ہوگا. لہذا اب اس کے لیے جو بھی ایک ایمان کو ان کے جو ہے اپیل کیا جا رہا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور دیکھو جو رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے روک دے رک جاؤ. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالی سزا دینے میں بہت سخت ہے. للفقراء، اب بیان ہوا کہ جب یہ بیت المال میں چلا جائے گا تو رسول نے تو اپنے اوپر فقر لازم کیا ہوا ہے، رسول نے تو اپنی بیویوں کے نفقہ بڑھانے کی بجائے ایلا کر لیا تھا. سورہ احزاب میں ہم سب پڑھ آئے ہیں. رسول یہ کس کو دے گا؟ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، وہ مہاجر جو تندست ہیں، کہ جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے، اموالہم، اور اپنے اموال سے، انہیں سب کچھ چھوڑ کر آنا پڑا. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ تو اللہ کے فضل کے متلاشی ہیں، تلاش کر رہے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا. وینصرون اللہ ورسولہ، اور وہ اللہ اس کے رسول کی مدد کر رہے ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیبِ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے وہ جو اللہ کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود. تو یہ لوگ جو ہے جان ہتھیلیوں پر رکھ کر آ گئے، مکے کو انہوں نے چھوڑ دیا، اپنے گھر بار وہاں چھوڑے ہوئے ہیں، اپنے بال بچوں کو چھوڑا ہوا ہے، تو ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. تو اب اس میں سے مال فے میں سے ان کا حصہ ہوگا. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم ویبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون، یقیناً وہ لوگ سچے ہیں، انہوں نے اپنا سچا ہونا ثابت کر دیا، صادق الایمان ہونے کا ثبوت دے دیا. والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور جو لوگ گھروں میں آباد تھے اور جن کو پاس ایمان بھی تھا ان سے پہلے، یعنی ان کے آنے سے پہلے، یعنی انصار مدینے میں جو پہلے سے آباد تھے اور ان کے دلوں میں بھی ایمان پیدا ہو چکا تھا، وہ جب یہ مہاجرین آئے ہیں تو ان کا طرز عمل کیا تھا جن کے دلوں میں ایمان تھا؟ یحبون من ہاجر الیہم، انہوں نے قطعاً ذرا نہیں محسوس کیا کہ ہجرت کر کے لوگ آ گئے ہیں، ہماری معیشت پر بوجھ بن جائیں گے، ہمارے لیے جو ہے یہ آبادی جو ہے اتنی بڑی اور بڑھ رہی ہے، ان کے پاس کوئی دولت نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے، تو بجائے اس کے کہ وہ یہ محسوس کریں کہ ہمارے اوپر تو یہ بہت بڑا بوجھ آ گیا. یحبون من ہاجر الیہم، وہ تو محبت کرتے ہیں ان سے جنہوں نے ہجرت کی ہے، ان کی طرف آئے ہیں ان کے ہاں. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور وہ نہیں پاتے اپنے سینوں کے اندر کوئی بھی حاجت، کوئی تنگی اس چیز پر کہ جو انہیں دی جا رہی ہے، کہ انہیں کیوں دیا جا رہا ہے، نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کے دلوں میں ایمان ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے بہرور کیا ہے. یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انصار میں سے جن حضرات کو توقع تھی کہ اب یہ سارا مال و اسباب جو چھوڑ کر گئے ہیں بنو نذیر، اس میں سے ہمیں بھی حصہ ملے گا، اور جب یہ طے ہو گیا کہ سارا مال فے ہے، یہ مال غنیمت ہے ہی نہیں، تو آخر فوری طور پر تو ایک دھکا سا لگا ہوگا. یہ ساری آیات در حقیقت ان کی تشفی کے لیے، تسکین کے لیے، ان کے جذبہ ایمان کو اپیل کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اور جو بھی ان کے اندر ایمان تھا در حقیقت اس کا اعتراف کرتے ہوئے کہ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، وہ تو محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ہجرت کر کے ان کے ہاں آ گئے ہیں. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور انہیں ہرگز کوئی تنگی محسوس نہیں ہوتی اس معاملے پر کہ جو انہیں دیا جا رہا ہے مہاجرین کو. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ،
اور وہ تو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو، خواہ ان کے اپنے اوپر تنگی ہو. یعنی انصار بھی سب کے سب جو ہے وہ دولت مند تو نہیں تھے، ان میں بھی غریب بھی تھے، لیکن یہ کہ چاہے وہ خود تنگدست ہوں، لیکن یہ کہ وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے ایثار کیا ہے، قربانی کی ہے. ایثار جو ہے اس کے معنی ہوتی ہے ترجیح کرنا، کسی کو مقدم رکھنا. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے اوپر ان کو ترجیح دے رہے ہیں اگرچہ ان کے اپنے ہاں بھی تنگدستی ہے، خواہ ہو ان کے ہاں تنگدستی. ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، اور یقیناً جو کوئی بھی بچا لیا گیا اپنے جی کے لالچ سے وہ وہی ہے کہ جو فلاح پانے والے ہیں. یہ ترغیب و تشویق ہے انصار کے لیے کہ جن کو گویا کہ اس مال فے سے ان آیات کی روح سے بالکل محروم قرار دے دیا گیا، الا یہ کہ ان کے ہاں جو یتامہ ہو، مساکین ہو، ان کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ وہ حصہ موجود ہے. اب جو آیت آ رہی ہے اس حصے کی وہ یہ بہت عظیم آیت اس پہلو سے ہے کہ اسی سے استدلال کیا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری تاریخ کے ایک بہت اہم موقع پر، جبکہ خاصا اختلاف بھی اس میں پیدا ہو گیا تھا. پہلے وہ موقع سمجھ لیجئے جب حضرت عمر کے دور خلافت میں عراق فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، مصر فتح ہو گیا. تو ایک فرٹائل کریسنٹ کہلاتا ہے مڈل ایسٹ کا، بہت زرخیز علاقہ. درمیان میں تو اگرچہ عراق کے اور شام کے بڑا صحرا ہے، لیکن کریسنٹ پاتا ہی ہو، بہت فرٹائل کریسنٹ. اب یہ جو مجاہدین تھے، صحابہ کرام کتنے تھے؟ چند ہزار. ان کی طرف سے مطالبہ ہوا کہ یہ ساری زمینیں یہ مال غنیمت ہے، 1/5 رکھیے بیت المال کے لیے، 4/5 ہمارے اندر تقسیم کر دی. اگر ایسا ہو جاتا تو تاریخ انسانی کی عظیم ترین جاگیرداری پیدا ہو جاتی، پورا ملک تقسیم ہو جاتا. چند ہزار صحابہ کے اندر. اس سے بھی آگے بڑھ کر اس میں امپلائڈ یہ بھی تھا کہ ان ملکوں کی تمام آبادی ہماری غلام ہے، تقسیم کر دیجیے انہیں. مال غنیمت میں جو غلام آتے تھے وہ تقسیم ہوتے تھے کہ نہیں؟ لونڈیاں آتی تھی تو تقسیم ہوتی تھی کہ نہیں؟ یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر غور کیا اور ان کی رائے یہ ہوئی کہ یہ جو مال ہے یہ مال فے شمار ہوگا، مال غنیمت نہیں. مال غنیمت صرف وہ ہوگا جو کسی جنگ میں مارکے کے عین مقام پر جو چیز ملے گی، جو تلواریں دشمن کے ہاتھ سے آپ کے ہاتھ لگ گئیں، زرہیں ہیں اور سامان ہے، یا بھیڑیں بکریاں ہیں، ان کے بھی تو راشن ساتھ ہوتے تھے کہ نہیں، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، یا وہاں جو POWs ہوں گے جو وہاں گرفتار ہوں گے، جو لڑنے والے، یا عورتیں اگر وہاں ساتھ ہوں گی وہ کنیزیں بنائی جائیں گی. تو جو محاذ جنگ پر جو مال آئے گا وہ تو غنیمت ہے. لیکن پورا ملک، اب جنگ تو ایک ہوئی ہے، ہابند کی جنگ ہوئی ہے یا فلاں کسی اور کی جنگ ہوئی ہے، تو اس کے نتیجے میں تو پورا کا پورا ملک جو ہے کسی کے قبضے میں آ گیا. ساری حکومت جو تھی ابراہیم لودھی کی، پانی پت کی جنگ کے اندر وہ ہارا اور ساری حکومت جو ہے وہ اب بابر کی ہو گئی. تو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ اس وقت سمجھا جاتا تو اب سارے کے سارے لوگ غلام اور ان کی عورتیں کنیزیں جو چاہیں کریں. اب اس پر جب حضرت عمر کی یہ رائے ہوئی اور اس کے لیے دلیل یہ لائے تھے، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو فے کا حکم چلا آ رہا ہے اس میں ایک تو فرمایا گیا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. اگلی آیت میں فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم. اسی کے ساتھ جوڑا انہوں نے اس آیت کو والذین جاؤوا من بعدہم، جو اور بعد میں آئیں گے. اب یہ ظاہر بات ہے کہ یہ آج تو جتنے چند ہزار مسلمان تھے انہوں نے یہ فتح کر دیا، اب اتنی بڑی امت ہے جو مسلمان بعد میں آئیں گے، اس کا مطلب ان کا تو کوئی حصہ رہا ہی نہیں. یہ بیت المال کی اس کا کی ملکیت قرار پائیں گی ساری زمینیں، تاکہ یہ امت مسلمہ کی ایک کلیکٹو ملکیت ہو، کلیکٹو اونرشپ آف دی ہول مسلم امہ، تاکہ اس سے جو بیت المال کے اندر خراج آئے گا اس خراج سے تمام مسلمانوں کی بہبود، اور یہ کہ اللہ کے دین کی آگے نشر و اشاعت، اس کا ایک مکمل نظام، اور جو ہماری حدیں ہیں اور سرحدوں کے اوپر جو ہے فوجی پہرا، اس کے لیے باقاعدہ فوج رکھنا، اس کے لیے مسلسل جو ہے آمدنی چاہیے، اس سب کے لیے حضرت عمر نے کہا کہ یہ مال فے قرار پائے گا ان لوگوں کی اس آیت کی وجہ سے، کہ اس میں حق صرف انہی کا نہیں ہے کہ جو اس وقت ہیں والذین جاؤوا من بعدہم،
وہ جو لوگ ان کے بعد آئیں گے ان کا بھی اس کے اندر حق ہے. اس آیت سے انہوں نے استدلال کیا رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ صحابہ میں سے بڑے اہم صحابہ نے حضرت عمر سے اختلاف کیا. ان کا نہیں یہ مال غنیمت تقسیم کیجیے. پھر یہ کہ ایک باقاعدہ جو ہے ایک کمیشن بنایا گیا, اس میں کچھ اوس کے کچھ انصار اور کچھ جو ہے خزرج کے, ان کو ایک کمیشن بنایا گیا. انہوں نے غور کیا, سب کی بات سنی, اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق انہوں نے فیصلہ دیا اور اسی پر پھر اجماع ہو گیا. اور اس سے اب مسلمان ممالک کے اندر جو اراضی ہیں ان کی دو مستقل قسمیں بن گئی ہیں. ایک اراضی عشری, ایک اراضی خراجی. عشری اراضی ان مسلمانوں کی قرار پائی اور اس علاقے کے مسلمانوں کی قرار پائی جو بغیر لڑے بھڑے ایمان لے آئے. جیسے مدینے کے لوگ, حضور نے مدینے کو فتح تو نہیں کیا بلکہ وہ تو خود لے کر آئے حضور کو, تو وہاں کی زمینیں انہی کے قبضے میں رہیں. عشری زمین قبضے میں ہوتی ہے, ملکیت ہوتی ہے مسلمان کی. اس میں سے عشر ہوگا پیداوار کا 10واں حصہ یا 20واں حصہ. یہ زمینیں کہ جہاں کسی قوم نے, کسی فوج نے لڑ بھڑ کر پھر شکست کھائی ہو یا پھر کسی اور طریقے سے فتح کیا گیا ہو ملک, اگر مسلمانوں نے فتح کیا ہو تو وہاں کی ساری زمینیں خراجی ہیں. وہ کسی کی انفرادی ملکیت نہیں ہے بلکہ اجتماعی ملکیت ہے. کلیکٹو اونرشپ آف لینڈ پہلی مرتبہ تاریخ انسانی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اجتہاد کے نتیجے میں وجود میں آیا. کلیکٹو اونرشپ آف لینڈ, یہ کسی کی انفرادی ملکیت نہیں. جو ملک بھی فتح کیا گیا ہے بزور شمشیر طاقت کے ساتھ, اس کی زمینیں خراجی ہیں, عشری نہیں ہے. یعنی وہ مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہے, انفرادی نہیں ہے. اب مسلمان ہو چاہے وہاں پر, چاہے وہ مجوسی تھے یا ہندو ہو, کوئی ہو, وہ کاشت کریں گے لیکن اس میں سے خراج جائے گا سیدھا بیت المال میں. کوئی اس میں بیچ میں نہ زمیندار ہے اور نہ کوئی جاگیردار ہے. اس زمین کو کہتے ہیں خراجی زمین. اور پچھلی صدی تک تقریباً اس پر اجماع تھا کہ ہندوستان کی ساری زمینیں خراجی ہیں, یہاں کوئی اصلی زمین نہیں ہے, کوئی زمین ملکیت ہی نہیں, کسی کو ملکیت نہیں, سب یہ مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہے. چنانچہ قاضی صلاح اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ پچھلی صدی کے بڑے عظیم مفسر, محدث, بہت بڑے صوفی, بہت بڑے مفتی, ان کی تفسیر جو ہے تفسیر مظہری, وہ انہوں نے اپنے مرشد کے نام پر لکھی خود ہے, لیکن نام تفسیر صلاحی نہیں رکھا, تفسیر مظہری اپنے استاد کے نام سے منسوب کیا. تو اس تفسیر کے لکھنے والے شخص نے جو رسالہ لکھا ہے مالا بدہ منہ, وہ فقہ کا ایک بہت ہی ابتدائی سا رسالہ ہے اور ہمارے سارے عربی مدارس میں وہ پڑھایا جاتا ہے. وہ فقہ کی تعلیم جو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے, مالا بدہ منہ. اس میں صاف لکھا ہے ہندوستان میں کوئی زمین عشری ہے ہی نہیں, لہذا میں عشر کے مسائل اس میں لکھتا ہی نہیں. خامخواہ طلبا کے دلوں پر بوجھ پڑے, کیا ضرورت ہے, جبکہ یہاں اس کی اپلیکیشن بھی نہیں ہے. ہندوستان میں کوئی زمین جو ہے عشری نہیں, سب خراجی. خراجی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بالکل نیا بندوبست اراضی ہو سکتا ہے. ان جاگیرداروں سے زمین واپس لی جا سکتی, ملکیت ہی نہیں ہے ان کی. یہ تو یہ کہ کبھی کسی شہنشاہ نے دے دی یا انگریزوں نے دے دی, کسی اور نے دے دی, ان کی ملکیت نہیں ہے. یہ خراجی زمینیں خراجی رہیں گی. یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور اس کا تعلق اس آیت سے ہے. والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, وہ یہ کہتے ہیں پروردگار ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے, ہم سے پہلے تھے. ولا تجعل فی قلوبنا, اور ہمارے دلوں میں مت پیدا کر غلا, کوئی بھی کدورت, کوئی بھی بیر, للذین آمنوا, ان لوگوں کے لیے صاحب ایمان ہو. ربنا انک رؤوف الرحیم, پروردگار تو رؤوف ہے اور رحیم ہے. الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرنکم واللہ یشہد انہم لکاذبون. صدق اللہ العظیم. غزوہ بنی نذیر میں جو بھی رول اور کردار تھا یہود کا, پھر ان کا جو انجام ہوا, وہ سورہ حشر کی پہلے رکوع میں بیان ہو چکا ہے. ساتھ ہی یہ کہ ایک بہت اہم حکم جو ہے شریعت کا اموال فے کے بارے میں, وہ بھی پہلے رکوع میں ہم پڑھ چکے ہیں. اب اس موقع پر منافقین کا جو کردار سامنے آیا تھا دوسرے رکوع میں, اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. الم تر الی الذین نافقوا, کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو کہ جو منافق ہیں, جن کے دلوں میں
نفاق نے ڈیرے جما لیے ہیں. یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ کہتے رہے اپنے ان بھائیوں سے کہ جو اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا، ان کے بھائی تھے، دوست تھے، ان کے تعلقات تھے، جو اہل کتاب میں سے تھے، وہ کفر پر اڑے رہے. ان سے انہوں نے کہا تھا یہ لئن اخریتم لنخرجن معکم، دیکھو اگر تمہیں کبھی مدینے سے نکالا گیا ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے. وہ دوستیاں جو ان کے درمیان حلیفانہ روابط تھے، اگر تمہیں کہیں نکالا جائے گا تو ہم بھی نکلیں گے. ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور تمہارے معاملے میں کبھی بھی ہم کسی بھی شخص کی اطاعت نہیں کریں گے. یعنی ٹھیک ہے ہم ایمان تو لے آئے ہیں، مسلمانوں میں شامل ہو گئے ہیں، اور ہم محمد کا حکم مانتے بھی ہیں بعض معاملات کے اندر، لیکن یہ ہے کہ تمہارے ساتھ ہماری دوستی ہے وہ پختہ ہے، تمہارے ساتھ ہمارے حلیفانہ تعلقات ہیں وہ بہت قدیمی ہے، اور ہمارا تمہارے معاملے میں جو ہے ہمارا طرز عمل تبدیل نہیں ہوگا. اور اگر کوئی اقدام محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف کرنے کا فیصلہ کیا تو ہم اس میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے. لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور اگر تمہارے ساتھ جنگ کی گئی تو ہم لازماً تمہاری مدد کریں گے. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے. لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، اگر وہ نکالے جائیں گے وہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے. وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ، اور اگر ان سے جنگ کی جائے گی تو وہ ان کی مدد نہیں کریں گے. وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اور اگر کہیں ان کی مدد کر بیٹھیں گے تو فوراً بھاگیں گے، پیچھے دکھا دیں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور پھر ان کی کہیں سے مدد نہیں ہو سکے گی. یعنی اگر ان میں جمع مردی ہوتی تو یہ سچے مسلمان ہی کیوں نہ بن گئے ہوتے. ایمان لائے تھے، اگر ہمت ہوتی ان میں، کوئی قوت ارادی ان کی صحیح ہوتی، کوئی غیرت اور حمیت ہوتی، کوئی اپنی ہی ذات کی عزت کا کوئی خیال ہوتا تو یہ ہر سے بعد بات پھر ایمان لانے کے بعد ان کا طرز عمل جو ہے کیوں نہ وہی ہو جاتا کہ جو اہل ایمان کا تھا. بوجھے ہیں، بوجھے ہونے کی وجہ سے نفاق پیدا ہوا ان میں. اب اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کریں گے اور لازماً لڑ جائیں گے، ہر ایک سے لڑ جائیں گے، تو یہ سب جھوٹ ہے. اول تو یہ کہ اگر یہ نکالے گئے تو وہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، ان سے جنگ کی گئی تو ان کا ساتھ نہیں دیں گے. اور اگر کوئی اکا دکا ان میں سے ایسا نکل بھی آیا سر پھرا کہ جو اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے ان کے ساتھ شامل ہو کر جنگ کرے گا، تو پھر یہ کہ جھٹ وہ بھاگ جائے گا، میدان چھوڑ جائے گا اور یہ تکلیف دکھا دے گا. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ، مسلمانوں یقیناً تمہارا ڈر ان کے دلوں میں کہیں زیادہ ہے بنسبت اللہ کے ڈر کے. یہ اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنے کہ تم سے ڈرتے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اور یہ اس لیے ہے کہ انہیں اصل سمجھ حاصل نہیں. اصل سمجھ حاصل ہو تو ایمان حاصل ہو جائے، علم حقیقی حاصل ہو جائے، پھر آدمی جان لے کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو کھیل کود اور تماشا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. لا یقاتلونکم جمیعا، یہ کبھی بھی جنگ نہیں کریں گے تمہارے خلاف مل کر، الا فی قرى محصنۃ، مگر یہ کہ کہیں ایسی بستیوں میں کہ جن کو پوری طرح فورٹیفائڈ ہوں، جن کی کہ فصیلیں کھڑی ہوں، مضبوط ہوں، ان کے اندر سے ہو کر جنگ کریں گے. او من ورائے جدر، یا دیواروں کے پیچھے سے. باسہم بینہم شدید، ان کے آپس کے جھگڑے جو ہے وہ بہت سخت ہے. اگر تو خلوص اور اخلاص کسی بھی شخص کے اندر ہو تو اللہ کے ساتھ مخلص کیوں نہ ہو جائے گا، اللہ کے رسول کے ساتھ کیوں نہ مخلص ہو جائے گا. ظاہر بات ہے کہ بزدلی اور خود غرضی یہ دو چیزیں ہیں کہ جو در حقیقت ان کے مزاج کا جزو لا ینفت ہے، اور وہی تو اصل سبب ہے ان کے نفاق کا. تو یہ کسی اور کے ساتھ کیسے مخلص ہو جائیں گے؟ تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، تم سمجھتے ہو کہ یہ یکجا ہیں، اکٹھے ہیں، ان کا متحدہ محاذ ہے، جبکہ دل کے دل پھٹے ہوئے. ہمارے یہاں بھی سیاسی متحدہ محاذ چاہے وہ نظام مصطفیٰ تحریک کا بنا تھا، اس کا بھی حال سب کو معلوم ہے کہ اس کے لیڈر جو ہیں علماء کرام ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے. متحدہ محاذ تھا، وہ اتحاد کیسا تھا؟ وہی بات. باسہم بینہم شدید، ان کے تو آپس کے اختلافات جو ہے وہ بہت شدید ہیں، ان کی آپس کی دشمنیاں، کدورت ہے، کینے. تحسبہم جمیعا، تم سمجھتے ہو کہ یہ جمع ہے، اکٹھے ہیں، وقلوبہم شتیٰ، دل پھٹے ہوئے. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اور یہ اس لیے کہ وہ ایک ایسا گروہ ہے کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے. کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم،
جیسے قصہ ان کا ہوا جو ان سے پہلے تھے ماضی قریب میں، یعنی بنو قینقاع، سب سے پہلے بنو قینقاع کا معاملہ ہوا تھا، پھر یہ بنی نضیر کا ہوا، پھر 5ویں سال میں غزوہ احزاب کے ضمیمے کے طور پر بنو قریظہ کا ہوا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے، کمثل الشیطان، یا پھر مثال ہے شیطان کی، اذ قال للانسان اکفر، جبکہ وہ انسان سے کہتا ہے کرو کفر، فلما کفر، اور جب انسان کفر کرتا ہے قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، وہ کہتا ہے میں تم سے علیحدہ ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب اور مالک و پروردگار ہے۔ فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا، تو ان دونوں کی عاقبت یہ ہے کہ وہ شیطان بھی اور وہ انسان بھی، دونوں کی عاقبت یہ ہے کہ وہ رہیں گے آگ میں اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک جزاء الظالمین، اور یہی ہے ظالموں کا بدلہ۔ تحریم خمر۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ شراب کے حرام ہونے کا حکم اسی غزوے میں نازل ہوا۔